السلام علیکم. سینٹ الیکشنز کے حوالے سے آپ اب تک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا اپسیٹ اس وقت ہو چکا ہے. اگر الیکشنز کی بات کریں, سینٹ الیکشنز کی بات کریں, شاید کسی نے سوچا نہ ہو, کیونکہ اب تک اگر بات کریں تو ساری توجہ کا جو مرکز تھا, جو توجہ کا مرکز تھا, وہ یہ ایک الیکشن اسلام آباد کی جنرل سیٹ پر تھا, جس میں حفیظ شیخ صاحب جو وزیر خزانہ ہیں مد مقابل تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے سابق وزیر اعظم کے. اور اب سے کچھ دیر قبل جو ریزلٹس آئے ہیں اس نے اس پورے سیناریو کو چینج کر دیا. ایک بہت بڑا اپسیٹ اس کو کہا جا رہا ہے, اور اپسیٹ کہنے کی وجوہات بہت ساری ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب یعنی پرائم منسٹر خود اس کیمپین میں شامل تھے. ایم این اے سے ملنا, ایم این اے سے ملاقات کرنا, انہوں نے ہر ایم این اے سے کوشش کی کہ وہ ملاقات کر سکے. تو ہی واز آن دا فرنٹ, یعنی وہ آگے تھے, اس وقت لیڈ کر رہے تھے, اس پورے کیمپین کو عمران خان صاحب خود لیڈ کر رہے تھے. تو توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ جب ایک ریاست اپنی تمام جو وسائل ہیں اس کو بروئے کار لاتی ہے اور ایک الیکشن پہ مرکوز ہو جاتی ہے, تو بہت سی توقعات تھی. تقریباً تمام حلقوں سے یہ کہا جا رہا تھا, جتنے تجزیہ نگار تھے کہہ رہے تھے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ حفیظ شیخ صاحب یہ الیکشن ہار جائیں. تو ایک طرح سے کہا جائے کہ اٹ واز دا بگیسٹ اپسیٹ, بہت بڑا اپسیٹ ہو چکا ہے. اور پھر دوسری اہم بات یہ اس وقت ہے کہ وفاقی وزراء کے بیانات سنیں, آپ شیخ رشید صاحب کا بیان سنیں, اور کل فواد چودھری صاحب نے بڑے کانفیڈنٹلی کہا کہ 176 ارکان جو عشائیہ دیا گیا تھا ایم این ایز, وہاں آئے حکومتی جو اس وقت کیمپ تھا اس پہ 176 انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ارکان آئے اور اس وقت ہمارے عشائیے میں شرکت کر چکے ہیں. تو 176 ایک فگر سامنے آ چکی تھی کہ یہ فگر ہے 176, اتنے ارکان حکومتی کیمپ میں رات تک تھے. تو اس کے بعد پھر شک و شبہ رہتا ہے کہ اس وقت 176 ووٹس تو ان کے ہاتھ میں جو ان کے ڈنر میں شریک ہو رہے ہیں. تو یہ بڑے اہم ترین معاملات ہیں. پھر وزراء نے بھی سٹیٹمنٹس دی مستقل کہ اسلام آباد کا بھی میچ ہم جیتنے جا رہے ہیں اور سینٹ الیکشنز میں برتری اس وقت حفیظ شیخ صاحب کی ہوگی. اور پھر سمبولک ویلیوز الیکشن کی بڑھ گئی تھی. پی ڈی ایم کی طرف سے اس کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جیسی سمبولک ویلیو دی جا رہی تھی. کہا جا رہا تھا کیونکہ اگر اکثریتی اسمبلی کا جو ووٹ ہے وہ نہیں ملتا تو اس کا مطلب پرائم منسٹر اپنی سپورٹ کھو رہے ہیں اور ان کے اپنے ارکان اسمبلی ان کو اس وقت سپورٹ نہیں کر رہے. تو اس الیکشن کو ایک ہائپ حاصل تھی, اس الیکشن سے بہت سی میننگز تھیں, اور سینٹ الیکشن میں ساری توجہ میڈیا کی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اس طرف توجہ مرکوز تھی. یہ بات آپ کو پتہ چلیں کہ کل جو اس وقت ویڈیوز آنا شروع ہوئی اس کے بعد سے ہم نے اخلاقی, منطقی, اصولی سارے لیکچر سنے. ہم نے اپوزیشن کی طرف سے مورل گراؤنڈز کے لیکچر سنے جو کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اس وقت سبوتاز ہوئے جب ویڈیو سامنے آنا شروع ہوئی. حکومتی ارکان کی طرف سے, وزراء کی طرف سے ہم نے اصول, منطق اور اخلاق کے لیکچر سنے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ٹکٹوں کے معاملے کے اندر ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے یا پھر ایسی سیٹلمنٹس کی گئیں جس سے واضح اشارے ملے کہ سارا کچھ پیسوں کی بنیاد پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو اس الیکشن میں بھی ایک بار پھر سینٹ الیکشن جب آتے ہیں تو اخلاق اور یہ تمام منطق اور اصول کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کل بھی رات قاسم اس وقت ویڈیو آنے کے بعد حیدر گیلانی صاحب کی ہم نے دیکھا تھا کہ بڑا اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ آخرکار اخلاقی طور پہ یہ الیکشن درست ہے نہیں ہے. لیکن اب جو بھی ہوا ہے, پی ڈی ایم کے بیانیے کو ایک سپورٹ مل چکی ہے, پی ڈی ایم کے بیانیے کو ایک نئی جان مل چکی ہے اگر اس آج الیکشن کو انٹرپریٹ کیا جائے یقینی طور پر. اور حکومت کی طرف سے جو موقف اب تک آیا ہے, فیصل جاوید صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے اور یہ اس وقت عمران خان صاحب جیتیں گے اور کرپشن ہوئی ہے اور یہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اوورآل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سائلنس اس وقت ہمیں گورنمنٹ کے رولنگ کیمپ میں نظر آ رہا ہے. اس الیکشن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کا. سب میں بڑا الیکشن, سب میں بڑا اپسیٹ, سب میں بڑا اس وقت سیٹ بیک گورنمنٹ کے لیے. ہمارے ساتھ نسیم صدیقی صاحب بیورو چیف اسلام آباد ساتھ موجود ہیں. اسلام آباد سے نسیم صدیقی صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا ہے. کہ کیا ہوا, کیا یہ اندرون خانہ کیا ہوا ہے؟ آصف زرداری صاحب کی جیت ہوئی ہے یہ تو سب سمجھ رہے ہیں, لیکن اندرون خانہ کیا ہوا ہے؟ یہ جو 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں, ادھر سے گیم پلٹا ہے, یہ راتوں رات کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس پورے اپسیٹ کو, سیٹ بیک کو؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا, ابھی آپ نے کہا کہ شاید اس کو کامیابی ملی, لیکن میں اس طرح نہیں سمجھتا. جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشنز میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, اور آپ نے ایک رات کو بھی ویڈیو دیکھی جس میں ووٹ کو ڈسکارڈ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا تھا, اور علی گیلانی صاحب نے مانا بھی کی ہے, انہی کی ویڈیو ہے. اور ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کس طریقے سے ووٹ کو خراب کیا جاتا ہے. اگر عمران خان صاحب کے خلاف
ووٹ ڈل رہا ہوتا اور پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہوتا تو جو پی ٹی آئی کی خاتون اسی اسمبلی سے 174 ووٹ لے کے جیتی ہیں ان کو بھی ووٹ نہ ملتے. اس کا مطلب ہے کہ خواتین کے ووٹ کے لیے کوئی خرید و فروخت یا ویلنگ ڈیلنگ نہیں ہوئی, اس لیے وہاں پہ نارمل ووٹ ڈلے اور ان خاتون نے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی سے 5 ووٹ زیادہ لیے. اور کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, اسپیکر بھی رہ چکے ہیں, ان کے تعلقات بھی ہیں اور پی ٹی آئی میں آپ نے دیکھا کہ کافی لوگ دوسری جماعتوں سے آئے بھی ہوئے ہیں. تو مجھے تو یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی اور پی ڈی ایم نے ان الیکشنوں کو مینج کیا ہے. اس میں خرید و فروخت کہیں نہ کہیں ہوئی ہے, کیونکہ اگر نارملی ایک بیانیے کے طور پہ ووٹ ڈالے جاتے تو پھر پی ٹی آئی کی جو خاتون نشست کے اوپر جیتی ہیں ان کو بھی ہارنا چاہیے تھا. کہ بیانیوں تقویت ملی, میرا مطلب یہ کہ پی ڈی ایم میں ایک نئی جان آ جائے گی اس الیکشنز کے بعد, ان کی جو تحریک ہے اس کے اندر جان آئے گی. لیکن یہ مجھے بتائیے گا, یہ جو کل ویڈیو سامنے آئی ہے جو 4 ایم این ایز کا معاملہ تھا, اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے تو آج یہ تک بیانیہ سنا کہ یہ ایک طرح کا ایک سٹنگ آپریشن تھا, یہ جان بوجھ کے ویڈیو شوٹ کی گئی تاکہ ایکسپوز کیا جا سکے پی ڈی ایم کی اس چال کو. اور گورنمنٹ تو بڑی اشور تھی کہ یہ 4 ارکان جو ہے ہمیں ووٹ دیں گے, یا گورنمنٹ کے کیمپ میں جس طرح میں نے کہا رات تک وہ کہہ رہے تھے کہ 176 لوگ ہیں ان کے پاس. تو یہ کہاں سے معاملہ چینج ہوا, یہ کون لوگ ہیں, کچھ ایم این ایز ہیں, کیا اس کی تحقیقات ہوگی, کیا ہوگا اس معاملے کے؟ جی بالکل, آپ اس میں دیکھیں کہ یہ سٹنگ آپریشن تھا یا ویڈیو بناتے وقت کسی کا ضمیر وہاں پہ بھی تو جاگ سکتا ہے. جو 4 ایم این ایز تھے اس میں سے کسی ایک ایم این اے کا ضمیر جاگ گیا اور انہوں نے ویڈیو بنا لی. بہرحال ویڈیو جو ہے وہ کیونکہ علی گیلانی صاحب نے اس کو قبول کر لیا ہے تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ کون لوگ وہاں پہ موجود تھے, کیونکہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ووٹ بھی کم ہو گئے. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو 7 کے ساتھ ووٹ ختم کیے گئے یا ان کو کینسل کیا گیا, کیا وہ تمام پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو پڑے تھے یا اس میں سے کچھ یوسف رضا گیلانی کو بھی پڑے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ 342 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی, جس میں سے پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کے پاس 181 ووٹ تھے, جبکہ متحدہ اپوزیشن کے پاس 160 ووٹ تھے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے 9 ووٹ زیادہ لیے, یعنی کہ 160 میں سے بھی پورے ووٹ انہیں پڑے جو اتحادیوں کے تھے. اس کے علاوہ جو 9 ووٹ پڑے ہیں وہ کیا پی ٹی آئی کے کچھ منحرف ارکان نے ڈالے ہیں یا ان کی اتحادی جماعتوں میں سے کسی نے ڈالے ہیں. میرے خیال سے اسی لیے یہ بات بہت زیادہ پچھلے دنوں ہائی لائٹ ہو رہی تھی کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون سے ووٹ کس نے کس کو ڈالا ہے, اور جو ووٹ ڈالا ہے وہ ضمیر کی وجہ سے ڈالا ہے یا کوئی پیسے کی لین دین کی وجہ سے ڈالا ہے. تو ابھی مثال کے طور پہ نسیم صاحب اگر ضمیر کی وجہ سے ڈالا ہے یا پھر اس پر تو منحرف ہوئے ہیں, ان کو اس وقت پیسوں کی آفر ہوئی ہے, دونوں صورتوں میں حکومت کے پاس اس ریزلٹ کو چیلنج کرنے کے لیے لیگل آپشنز کیا ہیں, تھرو دا الیکشن کمیشن یا تھرو اور رستوں سے, کیا ذرائع کیا ہیں اس وقت گورنمنٹ کے پاس؟ اچھا, پہلے میں یہ ایک بات کہوں گا کہ ایک تو جو منحرف ہونے والی بات ہے اور ضمیر جاگنے والی بات ہے, لیکن پی ٹی آئی کی خاتون کو ووٹ ڈالتے ہوئے نہ ضمیر جاگا اور نہ ہی منحرف ارکان. اگر عمران خان سے اختلاف تھا تو وہ پھر ان کو بھی ووٹ نہ ڈالتے. تو یہاں سم تھنگ فشی یا کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور گڑبڑ ہے. آئینی آپشن تو پی ٹی آئی کے پاس یہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں ریٹ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے. اس کے علاوہ وہ الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے آج صبح پہلے ہی فاروق حبیب اور شوازل شاذیب جو ہے وہ ان کے خلاف ایک ریٹ دے چکی ہے کہ ان کو نائل کیا جائے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی اسی آپشن کے ساتھ جایا جا سکتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اوپن بیلٹنگ کرائی جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, کس نے کسے ووٹ ڈالا ہے, کون منحرف ہوا ہے. تو سپریم کورٹ جانے کی بھی آپشن ہے, الیکشن کمیشن جانے کی بھی آپشن ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یوسف رضا گیلانی بس اب جیت گئے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن وہاں موجود تھا, ووٹنگ وہاں پہ ہوئی ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جیتتا ہے تو دوسری پارٹی دھاندلی کا ہمیشہ شور مچاتی ہے یا اپنا ریٹ پٹیشن میں لے کے جاتی ہے, وہ گویا کہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن یوسف رضا گیلانی اسلام آباد کی سیٹ سے جیت گئے ہیں. پی ڈی ایم کی یہ ایک کامیابی بھی ہے, اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ ان کے پاس بہت کم ووٹ ہے, مارجنل ووٹ ہے قومی اسمبلی کے اندر. اور اس میں اگر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ آتا ہے تو تب بھی ان کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ بھی یہی میجورٹی چاہیے ہوگی کہ اگر اس میجورٹی سے سامنے والا جیت جاتا ہے تو پھر تو یہ حکومت بھی جا سکتی ہے. اس وقت بڑا یہ اپنا جو ہے یہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے. ایک بات تو یہ کہ آپ نے کہا پی ڈی ایم کی فتح ہوئی, ایک دو باتیں ہیں. ایک گورنمنٹ تھی جو کہہ رہی تھی کہ اوپن بیلٹ ہو, کیونکہ یہ سب چور ہیں, یہ پیسوں کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, سینٹ الیکشنز میں ایم پی ایس بکتے ہیں.
تو گورنمنٹ کا یہ موقف تھا. دوسری طرف اپوزیشن تھی, وہ کہتی تھی کہ حکومت کے اپنے ارکان اس کی گورننس کی وجہ سے اس سے منحرف ہو گئے اور اس لیے اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو اب آپ کو لگتا ہے جیت تو پی ڈی ایم گئی, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مینج ہوا الیکشن, یہ بیانیے کی بنیاد پہ ووٹ نہیں پڑا, میں بھی اس بات سے متفق ہوں, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم اب اس بیانیے کو, وہ جھلک ہے اس پر, اس بنیاد پہ جیتی نہیں ہے یہ سیٹ, لیکن اس بیانیے کو آگے لے کے ضرور بڑھے گی کہ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اب میجورٹی نہیں ہے اور اس کی گورننس سے لوگ پریشان ہیں, اس لیے انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور آگے اس تحریک کو آگے بڑھائے گی. ڈو یو تھنک دس؟ دیکھیں, اگر تو عمران خان سے منحرف ہوتے یا ان کو گورننس کے ایشوز ہوتے تو وہ جو خواتین کی سیٹ ہے اس کے اوپر بھی ووٹ نہ دیتے, اور ڈبل دھچکا جو ہے وہ پتہ چلتا کہ ٹوٹل منحرف ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے اتحادی یا پی ٹی آئی کے کچھ ارکان, اور انہوں نے پی ٹی آئی کے جو اپنا سینیٹرز ہیں ان کو ووٹ نہیں دیے. تو یہ جو ایک لمحہ فکریہ یہاں پہ یہ آ گیا کہ خاتون کو پورے ووٹ ڈالنے کا مطلب ہے کہ انہیں عمران خان کے اوپر اعتماد ہے, لیکن باقی دوسری طرف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیلنگ اس قسم کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دوسری طرف ووٹ شفٹ ہوئے. آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے ہی ارکان جو اب جیت ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے جیت, آپ کہہ رہے ہیں کہ جیت اب چکے ہیں یوسف زئی گیلانی صاحب, تو اب اس کو لیگلی کہیں چیلنج کریں یا آگے کچھ بھی کریں, قانونی طور پہ ایک مشکل رستہ ہے, اختیار کرے گی حکومت یقینی طور پہ. لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین اس ٹرانسمیشن کو جاری رکھتے ہیں اور تجزیے بھی اس پر سنتے ہیں, تبصرے بھی اس پر, آپ کو پوری صورتحال کے اوپر. الیکشنز میں, سینٹ الیکشنز میں بڑا اپسیٹ ہو چکا ہے, اس بڑے اپسیٹ کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے, یعنی اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں ملک کی سیاست کے اوپر, یہ بڑا اہم سوال ہے جو کہ اس ٹرانسمیشن میں پوچھیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آپ آج اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس وقت سینٹ الیکشنز کے حوالے سے, اور سینٹ الیکشنز میں ایک بڑا اپسیٹ ہو چکا ہے. اس بڑے اپسیٹ پر گفتگو ہو رہی ہے کہ آخرکار اس بڑے اپسیٹ کے حوالے سے جو اس کے پیچھے محرکات ہیں وہ کیا ہیں, اور ویڈیو سکینڈل جو سامنے آیا, اس ویڈیو سکینڈل سے متعلق بات کریں گے کہ آخرکار پی ٹی آئی یہاں سے اس ویڈیو سکینڈل کو لیگلی کس طرح آگے بڑھا سکتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ جو 4 ایم این ایز پی ٹی آئی کے سامنے آئے, ان 4 ایم این ایز کو لے کر خود پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے اینکرز کو فون کیے, اندرونی خبریں یہ دیں کہ یہ ایک سٹنگ آپریشن تھا دراصل, جس میں لوگوں نے خود ویڈیو بنا کر ایکسپوز کیا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کو کہ آخرکار یہ لوگ اس وقت پیسہ چلا کر الیکشن جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کی طرف سے موقف یہ رہا کہ کیونکہ گورنمنٹ اپنا اس وقت بیلنس کھو چکی ہے, اس کی گورننس اتنی خراب ہے کہ اس گورننس کی بنیاد کے اوپر اس کو اب الیکشنز میں, یعنی سینیٹ الیکشنز کے اندر اس کے اپنے ارکان اس سے منحرف ہو چکے ہیں, اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو اس پوری صورتحال میں اب اپوزیشن کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے, کیونکہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا سوچ رہی ہے, لیکن ابھی جس طرح نسیم صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی جو خاتون رکن ہیں ان کی طرف سے جو ان کو ووٹ ملے 174, اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ابھی بھی اکثریت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, وہ منحرف ارکان یا ناراض ارکان ہرگز نہیں ہے. تو اب اس صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو ایکویژن ہے, وہ جو پاور ایکویژن ہے, کیا وہ چینج ہوئی ہے الیکشن سے, یہ بڑا اہم سوال ہے. علی ناصر صاحب جو کہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیں گے, ہمارے کو ہوسٹ ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور میں علی ناصر صاحب پہلے پوچھوں گا, جو آپ نے بھی کل ویڈیو دیکھی ہوگی گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی, اس ویڈیو کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پر, کیونکہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی چاہے چیلنج کرے یا الیکشن کمیشن ایکشن لے, جس طرح ڈسکا الیکشنز کے اندر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن متحرک ہوا, اس طریقے سے ان الیکشنز کو بھی پی ٹی آئی جو ہے اس پر چیلنج کرے, کیونکہ اس میں پیسہ چل رہا تھا اور ثبوت وہ ویڈیو ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لیگلی وہ ویڈیو اتنی سٹرونگ ہے کہ اس کی بنیاد پہ یہ الیکشنز جو ہے اس وقت یہ چینج ہو سکتا ہے, اس کا رزلٹ جو ابھی جیتے گیلانی صاحب؟ دیکھیں, قوانین کی بنیاد پر تو ماہرین بہتر بتا پائیں گے, لیکن اخلاقی جواز کا جہاں تک تعلق ہے, اخلاقی جواز تو مضبوط ہے. انفارچونیٹلی اگر وہ اس معاملے کو لے کر بھی چلے تو وقت لگے گا. جو ڈینٹ پڑنا تھا, جو نقصان ہونا تھا, وہ نقصان ہو گیا, اور میں اس کو انڈر پلے نہیں کروں گا. یہ بہت بڑا ڈیبیکل ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ کے لیے ایک میسو ڈیبیکل, اور فائنانس منسٹر آپ کا سٹنگ, اس کا ہار جانا سینٹ کا انتخاب, یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور ایک بہت ہی زیادہ ڈیپ انٹروسپیکشن والی بات ہے. میرا ایسا علی صاحب, آپ کے کچھ اس وقت ہمیں آڈیو میں ایشو ہے, اس وجہ سے ہم آپ سے مزید بات کنٹینیو نہیں کر سکتے. نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف جے کے آئیں گے. یہ جو بھی بات کر رہے تھے فائنانس منسٹر کی, تو فائنانس منسٹر کا اپنا مستقبل نسیم صدیقی صاحب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے حفیظ شیخ صاحب اتنی ملاقاتیں ایم این ایس سے نہیں کرتے تھے. ان کے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود حفیظ شیخ صاحب اتنا سوشلائز نہیں کرتے تھے, ایم این ایس سے ملتے نہیں تھے, اس وجہ سے بھی. اور پارٹی کے اندر جو بحث ہے الیکٹڈ ورسز نان الیکٹڈ کی, وہ بھی ایک بنیاد یا ایک وجہ بنی ان کے ہارنے کی. اور ان کا اپنا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے, بالخصوص حماد اظہر اور اسد عمر کے, کیا آپ کو روشن امکانات لگتے ہیں کہ وہ ایز فائنانس منسٹر ہمیں اگلے بجٹ میں نظر آئیں گے؟ نسیم صدیقی صاحب.
سفیان یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, بہت اچھا سوال ہے. بالکل یہ ایک آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے منرف ارکان ہیں وہ ایک چیک اینڈ میٹ والی بات بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو خواتین ان کی اسمبلی میں سینیٹر بن کے آئی ہیں, فوزیہ ارشد, ان کو ووٹ دے کے یہ میسج دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن دوسری جگہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے کے یہ دھچکا دیا گیا کہ جو حفیظ شیخ ہیں, جو نان الیکٹڈ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے, اس سے بہت زیادہ ناراضگی ہے. اور جب آپ ایم این ایز کو نہیں ملتے تو ایم این ایز جو ہے اس بات کو بڑا برا مناتے ہیں, اور جو ہی ان کو موقع ملا تو انہوں نے یہاں پہ ووٹ حفیظ شیخ کی بجائے یوسف رضا گیلانی کو ڈالا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپسٹ ہے حکومت کے لیے, اور حکومت کے لیے ایک جو ہے نوشتہ دیوار بھی ہے جو ان کو پڑھ لینا چاہیے کہ اب حالات اتنے مختلف ہو گئے ہیں کہ اگر نو کانفیڈنس کی تحریک بھی آ جاتی ہے تو اس میں بھی ووٹ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کو سوچنا پڑے گا کہ اب حالات کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آنا ہے, کیونکہ انہی کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے, نان الیکٹڈ کا تو ووٹ ہی نہیں ہوتا, اور ان کی پبلک فالوئنگ بھی نہیں ہوتی, پبلک ان کی فین فالوئنگ بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک کلیئر کٹ میسج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کو گیا ہے کہ وہ حالات کو دیکھ لیں, حالات کو بدلیں, نہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے جو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس وقت جب خاتون رکن ہے جو جیتی ہیں 174 ووٹ سے, ان نمبرز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کو اس پر تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھنا چاہیے, یا پھر اس ون کو, یہ جو جیت ہوئی ہے اسی کو آگے کیش کریں اور یہیں پر رہتے ہوئے اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں؟ کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد پہ جاتے ہیں تو وہاں پھر ہارنے کا امکانات ہو سکتے ہیں, کیونکہ 174 ووٹ تو ہیں پی ٹی آئی کے پاس, جو نمبر گیم ہے ابھی بھی فیور میں تو ہے ان کے. وسیم صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا, اس میں یہ ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لے کے آنا چاہیے. ابھی پہلے اس جیت کو انجوائے کرنا چاہیے. ابھی ڈسکا کے الیکشن بھی دوبارہ ہوں گے, ادھر بھی اگر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو یہ پلس پوائنٹس ہوں گے پی ڈی ایم کے لیے. جو پی ڈی ایم کے غوارے سے ایک ہوا نکل گئی تھی, اور پچھلے دنوں یہی کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی تحریک ناکام ہو گئی ہے یہ ضمنی الیکشن میں, اور اس کے بعد آج یوسف رضا گیلانی کے ووٹ نے اس کا قد بہت اونچا کر دیا ہے. اور پہلے جب سینٹ کے الیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گے, جب ان کی حلف برداری ہو جائے گی, تو سینٹ میں چیئرمین کی تبدیلی کے لیے یہ لوگ پہلے کوشش کر سکتے ہیں. اگر یہ چیئرمین سینٹ کو تبدیل کر لیتے اور اپنا چیئرمین وہاں پہ لے آتے ہیں تو اس کے بعد یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان نیشنل اسمبلی کی طرف جا سکتے ہیں. تو ان کو سلو اینڈ اسٹیڈلی بڑے سنبھل کے چلنا پڑے گا, کیونکہ اگر فوری اگر یہ نو کانفیڈنس کا ووٹ لاتے ہیں اور ان کو دھچکا لگتا ہے تو پھر وہ پی ڈی ایم اور اسلام آباد میں آپ ہیں نسیم صاحب, میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, آپ سے بھی پوچھوں گا اور دیگر جو ہمارے جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کو سے بھی, کہ ڈسکا الیکشنز ہوئے, پھر حمزہ شہباز صاحب کی بیل ہوئی, اس کے بعد الیکشن کمیشن کا ایکشن ہوا ڈسکا الیکشن کے اوپر, اور پھر اس کے بعد آج گیلانی صاحب کی جو اس وقت جیت ہوئی ہے. تو کیا یہ سب کوئی اشارے ہیں, کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کی بات جو اپوزیشن کرتی تھی, کیا یہ اس طرف اشارے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے جو ٹرانسمیشن ہم پوچھیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. السلام علیکم, فریہ ادریس بھی اب جوائن کر رہی ہوں میں اس ٹرانسمیشن میں. اس سے پہلے سفیان خان, علی ناصر اینڈ نسیم صدیقی صاحب آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں کہ آج کتنا بڑا اپسیٹ ہو چکا ہے اسلام آباد میں, پاکستان میں. سینٹ الیکشن میں وفاقی نشست پر جو اپسیٹ ہوا ہے یہ بہت بڑا اپسیٹ ہے. پی ڈی ایم کے یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہو گئے ہیں, حکومت کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. اس میں اب اس کو ہم لگی لپٹی نہیں رکھ سکتے, یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. بڑا جھٹکا, بگ شاک ویوز اسلام آباد میں ریپلز محسوس ہو رہے ہیں, کیونکہ وزیر خزانہ ہیں ان کے حفیظ شیخ صاحب صرف 164 ووٹ حاصل کر سکے, جبکہ یوسف رضا گیلانی نے 159 ووٹ حاصل کیے. مطلب یہ ہوا کہ حکومت کے 15 ووٹ کم ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت کو قومی اسمبلی میں اب اکثریت حاصل نہیں رہی, جس کی وجہ سے اب ان کی اخلاقی اور سیاسی حیثیت پر سوال اٹھ گئے ہیں. حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی, اس کا وجود خطرے میں پڑ چکا. اب وزیر اعظم کی قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کیا نوبت آئے گی؟ آج پولنگ کے دوران 7 ووٹ ضائع بھی ہوئے, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے, اور ان ووٹوں کے ضائع ہونے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں, کیونکہ کل ہی جو علی حیدر گیلانی کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی اس میں ہی تحریک انصاف کے اراکین کو ووٹ ضائع کرنے کا
طریقہ بڑی تفصیل میں سکھایا جا رہا تھا اور آج ووٹ ضائع کرتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا لوگوں کو. کیا جان بوجھ کے کیے گئے یا غور سے ویڈیو نہیں دیکھی تو سمجھ نہیں آئی کہ ایسے نہیں کرنا. حکومت نے اس نتیجے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی حکومت کا اب کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہا. حیرت انگیز طور پر وفاق کی دوسری نشست پر حکومت کی امیدوار فوزیہ ارشد کامیاب ہو گئی ہیں. انہیں 174 ووٹ ملے ہیں لیکن اگر لارجسٹ اسکیم آف تھنگز میں دیکھیں تو یہ کامیابی اتنی میننگ فل نہیں ہے. پی ڈی ایم کی امیدوار فرزانہ کوثر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہیں 161 ووٹ ملے. یوسف رضا گیلانی کی کامیابی پر بلاول بھٹو نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. جی اب بھٹو پاکستان میں سینٹ انتخابات کا مرحلہ اختتام کو پہنچ گیا. سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور وفاق میں 37 نشستوں پر پولنگ ہوئی جبکہ پنجاب میں 11 نشستوں پر بلا مقابلہ امیدوار منتخب ہو چکے ہیں جبکہ بلوچستان سے حکومتی اتحاد کے 5 جبکہ اپوزیشن کے 2 اراکین کامیاب ہوئے. آزاد امیدوار عبدالقادر بھی جیت گئے. آج کے الیکشن میں اصل مقابلہ تھا وہ وفاق کی نشست پر ہی تھا جہاں یوسف رضا گیلانی اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ آمنے سامنے تھے. اپوزیشن سے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہلے ہی قرار دے چکی ہے اور اب جو یہ نتیجہ آیا ہے اسے لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر ایک دم سے لائف بھی آئے گی اور جو تحریک انصاف کے 12 اراکین اپوزیشن کے ساتھ ہیں جو اگلے الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ کے بدلے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالیں گے اور اب حفیظ شیخ کی شکست کے بعد اپوزیشن کے دعوے کیا درست ہیں. یہ تمام باتیں بہت اہم ہیں. جو 7 ووٹ ضائع ہوئے بہت اہم ہیں. شہریار آفریدی نے ووٹ پر دستخط کر دیے جس کی وجہ سے ان کا ووٹ ضائع ہو گیا اور وزیر اعظم نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا کیونکہ حکومت کے لیے اس وقت ایک ووٹ اہم تھا. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے جو میں نے تبصرے سن رہے تھے آپ بھی اب تک نیوز پہ سن رہے تھے اس بات میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا اپسیٹ ہے لیکن لیسنز کیا لرن کیے ہیں ہم اس پر ڈسکشن کریں گے. باقی بھی جو سینٹ کا رزلٹ ہے وہ بھی دیکھیں گے لیکن نسیم صدیقی صاحب سے ہی دوبارہ میں یہ پوچھوں گی. آپ نے بھی یہی کہا کہ اپسیٹ ہے لیکن جو آ رہا ہے مجھے صدیقی صاحب کہ زیادہ یہ جو حفیظ شیخ صاحب کے اوپر ایک بار بار اعتراض اٹھایا جاتا تھا. حفیظ شیخ صاحب کو آپ کہہ لیں لیڈر اس رینک آف پیپل کا جن کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ لوگ باہر سے آئے ہیں یہ پاکستان کے بارے میں کوئی جانتے نہیں ہیں. آئی ایم ایف کے حوالے سے سوال اٹھائے جاتے تھے. آج وہ والا نیریٹو آپ کو جیتا ہوا نظر آیا ہے کیونکہ اٹس مور اباؤٹ حفیظ شیخ more about economy than یوسف رضا گیلانی. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل فریہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل حفیظ شیخ کی شخصیت ہے جو ہاری ہے کیونکہ اگر عمران خان ہارتا یا پی ٹی آئی ہارتی تو فوزیہ ارشد کو بھی 164 ووٹ ملتے. اس کا مطلب ہے کہ جو لیڈی سیٹ پہ تھی اس پہ ارکان کا کوئی بھی کانفلکٹ نہیں تھا اس بات کے اوپر. لیکن آپ کو پتہ ہے میں بھی ایم این ایس کو ملتا رہتا ہوں آپ بھی ملتی رہتی ہیں کہ یہ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کا جھگڑا بالکل موجود ہے. اراکین اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ ان کے سر کے اوپر کوئی بندہ لا کے بٹھا دیا جائے یا باہر سے کسی کو لا کے مسلط کر دیا جائے. اور حفیظ شیخ صاحب کا پاسٹ بھی یہی ہے کہ وہ دبئی چلے جاتے ہیں وہاں سے جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈائریکٹ لا کے ان کو منسٹر بنا دیا جاتا ہے. اور وہ بھی اتنی امپورٹنٹ پوزیشن میں. I'll come to you سیفان. ہم ذرا جلدی رائے لیتے ہیں سیفان کیونکہ حفیظ شیخ صاحب ایک تو اکانومی کے میٹرز کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ جو بار بار نیریٹو بنایا جا رہا تھا پروفیسر اشفاق اوپنلی یہ بات کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے آئے ہیں لوگ اور لوگ بھی کہتے ہیں کچھ اکانومسٹ بھی کہہ رہے ہیں. یہ وہ والا موقف بھی ہمیں ایٹ پلے نظر آیا ہے کہیں کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر یہ پی ٹی آئی کی ہار ہوتی تو پھر یہ ہر لیول پر ہوتی مگر یہ ایک سائیڈ آف تھنگز یا ون سائیڈ آف پالیسیز کی ہار ہے یا پوری حکومت کی ہار ہے. بالکل یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ یہ ایک امیدوار ہارا ہے یا یہ پوری پارٹی ہار گئی ہے. میرے خیال ہے پھر آپ بھی سمجھتی ہیں کہ الیکشنز تو پی ٹی آئی ہی ہاری ہے ابھی پوری. ایک امیدوار کی حد تک ان کا رویہ جو تھا حفیظ شیخ صاحب کا وہ آئی ایم ایف سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ ان کا رویہ سوالات تھے. ہم یہ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ جی اتنے ملاقاتیں انہوں نے ایم این ایس سے نہیں کی جس کی وجہ سے بہت سی ناراضگیاں تھیں. ابھی اس کیمپین کو وہ لیڈ کر رہے تھے لوگوں سے مل رہے تھے جا کر لیکن یہی اعتراض حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں تھا. بعض تجزیہ نگار تو ان کو وائس رائے کہتے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کے وائس رائے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور یہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے ٹائم نہیں دیتے ملتے نہیں ہیں. تو ایک رویہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور دوسرا روپیہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو پیسے بھی چلیں تو وہ بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ جو دوسرا فیکٹر ہے پی ٹی آئی اب اس نیریٹو کو ہی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی رویہ تو چلیں ٹھیک ہے جو بھی تھا حفیظ شیخ صاحب کا جس بنیاد پہ ایم این ایز ناراض ہوں یا انہوں نے ووٹ نہ دیا ہو منحرف ہو گئے ہوں لیکن روپیہ جو چلا ہے اس کے اوپر
اس روپے کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو یا الیکشن کمیشن. اور ابھی میں پلوشہ خان صاحبہ کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ 12 بجے سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان ریزائن کر دیں. تو ابھی کچھ لیڈنگ اینکرز جن کو میں سن رہا تھا جو خود پی ٹی آئی کے تھوڑا نیریٹو کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ فریش الیکشنز کال کر لیں خان صاحب, کیونکہ گورنمنٹ اپنا مینڈیٹ لوز کر چکی ہے, یا گورنمنٹ کو ایک نیا مینڈیٹ کے ساتھ آگے آنا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن اس صورتحال میں یہ جو روپے والا فیکٹر ہے فریا, اس پر بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, کیونکہ کل تک جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی ویڈیو سامنے آئی ہے, اس ویڈیو کے اوپر ایکشن پی ٹی آئی نے تو کوئی نہیں لیا ہے سچ. یعنی پی ٹی آئی نے ان ایم این ایز کو آج اسمبلی میں آنے سے نہ روکا نہ کچھ کیا, وہ آئے, انہوں نے آ کے ووٹ بھی دیے. اگر ان ایم این ایز نے پیسے لیے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی کو آج ہی کال آف کر دینا چاہیے, تو ان 4 ایم این ایز کے خلاف کارروائی کر دینی چاہیے تھی. بلکہ اس طرح سے اس کو ریز کیا اس معاملے کو کہ جیسے پی ٹی آئی کو اسٹنگ آپریشن کر رہی تھی. ان 4 جو جس طرح سے یہ باتیں سامنے آئی, ایم این ایز نے کہہ رہے تھے کچھ انسائیڈ انفارمیشن یہ سیفان کے ایکشن ہوا ہے, مگر کیونکہ ان میں سے ایک وہ آئیڈینٹی نہیں ریویل کرنا چاہتے ان کی جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے, تو اس لیے وہ دکھایا نہیں گیا ہے. پتہ اندرون خانہ ضرور آئیڈینٹیفائڈ ہے, انہی میں سے ایک ہے جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے. اینڈ آئی تھنک ہم شاید کافی کلوز ہیں جاننے کے وہ کون ہے, لیکن ان کا نام بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بٹ وہ قریب ہی ہیں. چودھری صاحب سے ایک شو میں بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ آئیں گے کیا ووٹ دینے, تو ایک اور ویڈیو صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ایک اور ویڈیو ریلیز ہونے جا رہی ہے. اچھا چلیں صدیقی صاحب یہ تو بتائیں بھائی یہ کون سی ویڈیو؟ نہیں, مجھے اس کا ایگزیکٹلی علم نہیں ہے, لیکن معلوم یہی پڑا کہ آج رات کو 10 بجے پھر اسی نجی چینل کے اوپر مزید ایک ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی جائے گی. کوئی نہیں ہوا ان ویڈیوز کو ریلیز کرنے والا. I'll come to علی ناصر also, but we have to go on a quick break. ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں, مگر یہاں پہ پارٹیز جو لینے والے ہیں وہ دینے والے کو برا کہتے ہیں, دینے والا لینے والے کو کہتے ہیں. دونوں کے خلاف ایکشن کیسے ہوگا؟ مگر اب مسئلہ پیسے کی لین دین سے بڑھ گیا ہے, یہ ایک تلخ حقیقت ہے. مسئلہ گورنمنٹ کی لیجٹمیسی کا ہو گیا ہے. اگر پی ڈی ایم کھل کر یہ بات کر رہی ہے تو اب یہ وہ بات کرنے میں حق بجانب ہے, کیونکہ نمبر کاؤنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی میجورٹی کیا کوشچن ہو سکتی ہے, جبکہ پی ڈی ایم خود کہہ چکی ہے کہ یہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا تو پی ٹی آئی has lost it. We will be back right after break. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ورسز پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ, اس پہ مزید بات کریں گے. ہم نے حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں تو کافی ڈسکشن کر لی, لیکن یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ تھا اور پی ٹی آئی کے اندر بھی تھا جو سمجھتا تھا کہ جو لوگ الیکٹڈ نہیں ہیں ان کو اہم عہدے کیوں دیے گئے ہیں, ان میں ایک حفیظ شیخ صاحب بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ہے فیصل واڈا صاحب کا معاملہ. اگرچہ وہ الیکٹڈ ہے لیکن اس کے بعد آج جو تمام کے دن کی کارروائی ہے اس کے بارے میں بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. یہ ڈیبیٹ شاید اتنے زیادہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیا تھا پرائم منسٹر نے. اب وقت ہے کہ اس پہ غور کیا جائے کہ ڈسینٹ کی وائسز کہاں سے آ رہی ہیں. حفیظ شیخ صاحب کو ہم نے کافی ڈسکس کیا, بٹ آئی کم ٹو یو علی ناصر صاحب. علی ناصر صاحب, اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ویسے تو وہ سرو کرتے رہیں گے حفیظ شیخ صاحب اور ایک اسپیشل پوزیشن میں ہیں, لیکن اگر اتنی اہم پوزیشن جو آپ کے فائنینس منسٹر کی ایکویولنٹ ہے ان کے کینڈیڈیٹ کو ناکامیاب کروا سکے گورنمنٹ, تو اس کا کیا